سر نے کہا ماسٹر تیرا ٹائم پورا ہو گیا. کہنے لگا پیر صاحب میں نے بات ہی نہیں کی, ٹائم پورا ہو گیا. کہا تم نے بات نہیں کی, میں بھی بات نہیں کرتا. کہنے لگا میں نے بات نہیں کی, آپ بات نہیں کریں گے, فیصلہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں جمیل صاحب, فاروق صاحب. پیر صاحب نے کہا فیصلہ ایسے کرتے ہیں, لوگوں ہاتھ اٹھاؤ, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ماسٹر صاحب کو تو نہیں, آپ کو اور مجھے, ہم سب کو کل قیامت کے روز اللہ حسین رضی اللہ تعالی سید الشہداء سید شباب اہل جنہ ان کے جھنڈے تلے اللہ ہمیں اٹھائے. سب نے کہا آمین. لوگوں آپ بھی کہو آمین. سب نے کہا ایک مرتبہ پھر کہو آمین. لوگوں نے کہا پھر آمین آمین آمین. پھر صاحب نے کہا ہاں اب دعا کرو کہ ان ماسٹر صاحب کو کل قیامت کے روز اللہ یزید کے ساتھ اٹھائے. ماسٹر نے کانوں کو ہاتھ لگائی کہ پیر صاحب نہیں, میری توبہ, میں کل قیامت کے روز اس یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتا. بس میرے بھائیوں میں بھی آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں, کل قیامت کے روز اگر یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتے ہو, کل قیامت کے روز اگر یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتے ہو, کل قیامت کے روز اگر یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتے ہو, تو پھر یزید کے نظام کو سینے کے ساتھ لگانے والوں کے ساتھ اس جہاں میں کیوں چلتے ہو؟ کل ان کے ساتھ میدان محشر میں اٹھنا چاہتے ہو, ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہو. اور نادانو جمیل صاحب کھائن کھکو تھا تو لگن ٹوٹنا ہماری منڈی سے اوپری ہمارے بڑھاؤ. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں جاگ جاؤ, میرے بھائیوں جاگ جاؤ. غیرت مند قوم کے لوگوں, باہمت قوم کے لوگوں, آزاد قوم کے لوگوں, آزاد انسانوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی حیثیت سے سوچ پہ جاگ کرو, آنکھیں کھولو, دیکھو کل اللہ کے حضور آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے اپنی گواہی کس کے حق میں دی, آپ نے موت کس کے حق میں لگائی, آپ نے ہاتھ کس کے مضبوط کیے, آپ نے تعاون کس کے ساتھ کیا. میرے بھائیوں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, آپ نے میرا ساتھ دیا, میں پھر بھی آپ کے ساتھ, آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی, میں پھر بھی آپ کے ساتھ. میں آپ سے تعلق توڑنے والا نہیں, میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں, میری سمباد بھاگ جانے والا نہیں. آپ کے درمیان سب گزارا ہے. میری 40 سالہ جدوجہد آپ کے سامنے ہے. میرے ہاتھ پہ کرنے والا پرچم, میرے سینے پہ کرنے والا پرچم, میری زبان پہ کرنے والا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا آپ سے وعدہ, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. رب کی دھرتی پہ رب کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد جاری رکھوں گا. آپ نے ساتھ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ رب کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا. ہاں جس نے ذرا برابر برائی کی, جس نے حق کے اس راستے کو روکا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرا برابر برائی کی اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا. اس لیے کہتا ہوں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہی کچھ کرو گے کل اسی کو سمیٹو گے, یہی کچھ بناؤ گے کل وہاں پہ اس کا بدلہ پاؤ گے. ہاں یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک کڑا ہے. ہاں نادان ہے وہ شخص جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت پہ کداؤ پہ لگاتا ہے. پہلے درجے کا احمد ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس فیصلے کی گھڑی کے موقع پہ, اس فیصلے کی گھڑی میں آپ نے اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا یہ عمل اس خطے میں قرآن و سنت کا نظام لانے کی بنیاد بن سکتا ہے. میرا یہ عمل قرآن و سنت کے نظام کا راستہ روکنے کا باعث بن سکتا ہے. آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے قرآن و سنت کا نظام لانے میں مامن اور مددگار بننا چاہتے ہیں یا اس کا راستہ روکنے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے
چاہتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے مامن بننا چاہتے ہیں، اس آواز کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، یا اس آواز کا گھڑا دبا دینا چاہتے ہیں، شورا کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں، یا سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن بنا کر الٹیمیٹلی اسے کامرس لائن بنا کر اس ظالم، اس قاتل، عزتوں کے لٹیرے بھارت کے ساتھ دوستی کی تیغ بڑھانے والوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں بزرگوں، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا ایک ووٹ، آپ کے گھر کا فیصلہ، آپ کا فیصلہ اس تبدیلی کی بنیاد بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اس خطے میں ایک ایسے انقلاب کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ افتخار آباد سے لے کر باؤ تک کے لوگ اس منظر کو دیکھیں گے، اس کیفیت کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم ایک ایک علاقے کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ اب صرف پنجوسا دیکھنے کے لیے نہیں، اب صرف راولا کوٹ کا حسن دیکھنے کے لیے نہیں، اب اس چلتی آگ میں راولا کوٹ کی ٹھنڈک کے لیے نہیں، ہم اس بات کی دعوت دیں گے، لوگوں آؤ، آ کر دیکھو حلقہ نمبر 3 آزاد کشمیر کے اندر ایک مساحی حلقہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے وزیر خورشید نے کہا ہے کہ ایک ماں، بھوکی ماں جس کی چھاتیوں میں دودھ باقی نہیں بچا، دودھ پیتا بچہ چیختے چلاتے مر گیا، ہاں مان لیتے ہیں اس کی زندگی اسی قدر تھی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہاں قضا کی گھڑی آتی ہے، اس میں لمحہ بھر کی تاخیر اور تعلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جمیل صاحب، راولا کوٹ کے بینکوں میں، راولا کوٹ کے پوسٹ آفس میں، راولا کوٹ کے نیشنل سیونگ سینٹر میں 7 ارب روپے کے ڈپازٹ ہیں، 7 ارب روپوں پہ 17.5 کروڑ سالانہ زکات بنتی ہے، 17.5 کروڑ جمیل صاحب، 17.5 کروڑ میں نے تو کٹھے آج تک نہیں دیکھے، آپ نے بانٹے ہوں گے، آپ نے اسمبلیوں میں کشمیر کونسل کے لیے ووٹ دیے ہیں، آپ کو ملے ہوں گے، مجھے نہیں ملے۔ یہ 17.5 کروڑ فاروق صاحب پورا رینٹل کر جائے، ان ساروں کو ٹنگایا جائے، ان سے 17.5 کروڑ ٹنگا نہیں جاتا، 17.5 کروڑ نکال کے اور پھر بیٹیاں بھوکی مر جائیں، یہ کس کو جاتے ہیں، یہ کس کو پہنچتے ہیں، وہ بیت المال کس کے حصے میں جاتا ہے، وہ بے ضمیر سپورٹ پروگرام کس کو ملتا ہے، کن کے ضمیر خریدے جاتے ہیں۔ وسیم خورشید آج چکے ہو، ان لوگوں کو بتاؤ اس سپورٹ پروگرام کی موجودگی میں، اس بیت المال کی موجودگی میں، اس زکات کی موجودگی میں آج یہ بھوکے مر رہے ہیں، دوائیاں نہیں ملتی، پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جمیل صاحب خدا کے لیے جاگ جاؤ، جمیل صاحب اس ساتھ والے کو بھی بتا دو، اس ہنسنے والے کو بھی رونے پہ مجبور کر دو، ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے، مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے، 64 سالوں سے اس ظالمانہ نظام کو سینے سے لگانے والے، نعرے لگانے والے، گلوں میں ہاتھ ڈالنے والے، تختیاں لگوانے والے، سولنگ کے پیسوں میں سے لی 10-10 ہزار روپے کی تختیاں پہلے سنگے بنیاد کی اور پھر افتتاح کی، جس 50 ہزار کا منصوبہ 20 ہزار تختیوں کی نظر، پھر بھی زندہ باد میرے بھائیوں، زندہ باد نہیں، یہ سارا مردہ باد ہے۔ آؤ زندہ باد ہونے کے لیے قرآن کے نظام کا ساتھ دو، اسلام کا ساتھ دو، مجاہدین کے لوگوں کے ساتھ وفا کرو، ان قومی امانتوں کو سنبھالنے کے حوالے سے آج سے فیصلہ کر کے ایک ایک فرد تک میرا پیغام پہنچاؤ، میری بہنوں اور بیٹیوں تک پیغام پہنچاؤ۔ جلیل صاحب آپ نے سنا ہے یہاں پہ کوئی ایک فرد تنگی کے ساتھ لٹکا ہوا ملا ہے، بندوبست کرنے والوں نے جینے کا نہیں مارنے کا بندوبست کیا ہے، اور اربوں روپے بندوبست پہ خرچ ہوئے۔ بندوبست کے موقع پہ نائب تحصیلدار کو بھی، تحصیلدار کو بھی کلکٹر درجہ اول کا اختیار دیا گیا،
مجھ